دبئی مڈل ایسٹ کے صحرا میں بسا ایک ایسا شہر جو اپنی بلند و بالا عمارتوں، انفراسٹرکچر، ٹورسٹ پوائنٹس، لگژری ہوٹلز، شاپنگ مالز اور سمندر میں بنائے گئے آرٹیفیشل جزیروں کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہاں نہ صرف دنیا کی سب سے اونچی عمارت موجود ہے بلکہ دنیا کا سب سے بڑا شاپنگ مال اور دنیا کا سب سے اونچا ہوٹل بھی موجود ہے۔ یہ جگہ پوری دنیا میں ٹرانسپورٹ کا ہب سمجھی جاتی ہے۔ دبئی مشرق وسطیٰ میں متحدہ عرب امارات کی ساحلی پٹی پر بسا ہے۔ آج کا دبئی جو دنیا کا ایک اہم مالی اور تجارتی مرکز ہے، لیکن شاید آپ کو یہ جان کر حیرت ہو یہ شہر چند دہائیوں پہلے صحرا تھا۔ 1950 کی دہائی تک یہاں صرف کچھ عمارتیں تھیں اور لوگوں کا ذریعہ معاش سمندر سے پکڑی جانے والی مچھلی اور موتی ڈھونڈنا تھا۔ یہاں زیادہ تر زندگی صحرائی حالات میں گزارنی پڑتی تھی۔ سال 1960 تیل کی دریافت نے دبئی کی تقدیر ہی بدل دی۔ سرمایہ کاری، انفراسٹرکچر اور عالمی تجارتی تعلقات نے اس علاقے کو ایک چھوٹی آبادی سے ایک انٹرنیشنل میٹروپولیٹن شہر میں بدل دیا۔ آج کا دبئی صرف کاروبار یا لگژری کے لیے نہیں بلکہ ماڈرن آرکیٹیکچر، انوویشن اور کلچرل ڈائیورسٹی کے لیے جانا جاتا ہے۔ اور اس حیرت انگیز تبدیلی کا سب سے بڑا ثبوت دبئی کی بلند ترین اور آئیکونک عمارتوں میں سے ایک عمارت برج خلیفہ۔ $830 میٹر لمبائی کے ساتھ یہ دنیا کی سب سے اونچی عمارت ہے۔ 2010 میں مکمل ہونے والی یہ عمارت، جس میں 163 کے قریب منزلیں ہیں، اس عمارت کی اونچائی دیکھنے والوں کو حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ لگتا ہی نہیں کہ یہ حقیقت ہے۔ اس عمارت کے اوپر سے پورے شہر کا ایک خوبصورت منظر دکھائی دیتا ہے۔ خاص طور پر رات کو دکھائی دینے والا روشنیوں کا سمندر نہایت ہی دلکش لگتا ہے۔ برج خلیفہ کی بلندیوں سے اترتے ہی سامنے نظر آتا ہے دبئی فاؤنٹین۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا ڈانسنگ فاؤنٹین ہے۔ دن کے وقت تو یہ خاموش جھیل کی طرح لگتا ہے، لیکن سورج غروب ہوتے ہی یہاں موسیقی اور پانی کا ایک شاندار رقص شروع ہو جاتا ہے۔ اس شو کے دوران اس فاؤنٹین کے پانی کی دھاریں 500 فٹ سے زائد بلندی تک جاتی ہیں۔ اس شاندار منظر سے کچھ ہی قدم کے فاصلے پر دنیا کا سب سے بڑا شاپنگ مال، جسے دبئی مال کے نام سے جانا جاتا ہے، موجود ہے۔ 1200 سے زائد دکانوں پہ مشتمل یہ جگہ خریداری کے ساتھ ساتھ ایک تفریحی مرکز بھی ہے۔ اس مال کے اندر موجود دبئی ایکویریم دیکھنے لائق ہے۔ اب ہم دبئی کے ساحل کا رخ کرتے ہیں، جہاں انسانی ذہانت اور انجینئرنگ نے ایک ایسے مصنوعی جزیرہ کو جنم دیا جس کو دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ پام جمیرہ انسانی مہارت کا شاہکار یہ جزیرہ سمندر میں ریت کو بھر کر بنایا گیا ہے اور اس کی شکل کھجور کے درخت جیسی ہے، جس کے اوپر خوبصورت ویلاز، لگژری ہوٹلز
اور مختلف قسم کی عمارتیں موجود ہیں۔ یہاں پہ گاڑی ڈرائیو کرنا ایک منفرد ایکسپیرینس ہے، جہاں ہر طرف سمندر اور پرتعیش ویلاز نظر آتے ہیں۔ پام جمیرہ کے بالکل آخری سرے پر بنا ایک ہوٹل اٹلانٹس دی پام، یہ نہ صرف ایک 5 اسٹار ہوٹل ہے بلکہ یہ اپنے منفرد ڈیزائن، زیر آب کمروں اور ایک بہت بڑے واٹر پارک کے لیے مشہور ہے۔ دبئی کو ایک الگ انداز سے دیکھنے اور ایڈونچر کے شوقین لوگوں کے لیے ایک خوبصورت پوائنٹ ڈیزرٹ سفاری۔ شہر سے گاڑی جیسے ہی صحرا کی ریت پہ اترتی ہے تو ریت کے بلند ٹیلوں پر ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آپ کسی رولر کوسٹر پر سوار ہو۔ گاڑی کبھی ریت کے بلند ٹیلوں پر چڑھتی ہے اور کبھی تیزی سے نیچے پھسلتی ہے۔ یہ ایکسپیرینس دل کی دھڑکنوں کو تیز کر دیتا ہے اور ایک ایڈونچر کا احساس دیتا ہے۔ اس کے علاوہ صحرا میں غروب آفتاب کا منظر نہایت ہی رومانوی ہوتا ہے۔ جب سورج کی سنہری کرنیں ریت کے ٹیلوں پر پڑتی ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے سارا صحرا سونے کا بن گیا، اور یہ منظر بہت ہی پرسکون محسوس ہوتا ہے۔ یہاں روایتی کیمپ بھی موجود ہوتے ہیں جہاں عربی ثقافت اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ یہاں پر سیاح اونٹ کی سواری کرنا، عربی لباس پہن کر تصویریں بنوانا اور خواتین ہاتھوں پر مہندی لگوانا پسند کرتی ہیں۔ ڈیزرٹ سفاری سے ہمارا اگلا پڑاؤ ہے شیخ زاید گرینڈ ماسک۔ یہ مسجد اپنی شان و شوکت اور خوبصورتی کی وجہ سے متحدہ عرب امارات کی سب سے عظیم اور دلکش مساجد میں شمار کی جاتی ہے۔ یہ مسجد سفید سنگ مرمر سے بنی ہوئی ہے، جس کے بلند و بالا مینار اور بڑے بڑے گنبد دیکھنے والوں کو پہلی ہی نظر میں اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ خاص طور پہ رات کے وقت جب روشنیوں کا عکس اس کے گنبدوں اور ستونوں پر پڑتا ہے تو منظر اور بھی جادوئی لگتا ہے۔ مسجد کے اندر داخل ہوں تو ایک پرامن اور روحانی ماحول دل کو چھو لیتا ہے۔ وسیع ہال، دنیا کا سب سے بڑا ہاتھ سے بنا قالین اور خوبصورت فانوس مسجد کی شان کو اور بھی بڑھا دیتے ہیں۔ مسجد کے اندر اسلامی خطاطی اور باریک نقش و نگار دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہاں آنے والے سیاح گائیڈڈ ٹورز کے ذریعے مسجد کی تعمیر، اسلامی روایات اور مقامی ثقافت کے بارے میں سیکھتے ہیں۔ خواتین کے لیے داخلے سے پہلے سر ڈھانپنا ضروری ہوتا ہے۔ شیخ زاید گرینڈ مسجد کے روحانی سفر کے بعد ہماری اگلی منزل ہے دبئی کی پرانی تجارتی مارکیٹ گولڈ سوق۔ دبئی کے ڈیرہ ڈسٹرکٹ میں مشہور سونے سے بھری دکان ہے۔ یہاں قدم رکھتے ہی آپ اس کی سنہری چمک میں کھو جائیں گے۔ یہ ایک ایسا بازار ہے جہاں سینکڑوں دکانیں جو خالص سونے کے زیورات سے بھری پڑی ہیں۔ یہاں ہمیں ہر طرف سونے کی چمک دمک اور ڈیزائن کی ایسی وسیع رینج ملے گی جو آپ نے کہیں نہ دیکھی۔ یہ جگہ دبئی کی خوشحالی اور پرانی تجارت کی ایک جیتی جاگتی تصویر ہے۔ یہاں تقریباً ہر سال 10 ٹن سونا فروخت ہوتا ہے اور یہ جگہ
دنیا میں سب سے کم قیمت پر سونا فراہم کرنے کی شہرت رکھتی ہے۔ دبئی کے تاریخی علاقوں کا سفر کرنے کے بعد ایک بار پھر ہم جدید دبئی کی دنیا میں واپس آ چکے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں دبئی مرینا۔ یہاں فلک بوس عمارتیں، خوبصورت یاٹس اور واٹر فرنٹ پر ریسٹورنٹ کی ایک لمبی قطار نظر آئے گی۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی انسان کی بنائی ہوئی مرینا ہے۔ یہاں کے بلند ٹاورز جو انجینئرنگ کا ایک شاہکار ہے، ایک دیکھنے لائق منظر پیش کرتے ہیں۔ خاص طور پر رات کے وقت یہ منظر اور بھی دلکش ہوتا ہے، جب ہر طرف روشنیوں کا ایک میلہ سجا ہوتا ہے اور یہ جگہ دبئی کی ترقی کو ظاہر کرتی ہے۔ کھانوں کے اعتبار سے دبئی ایک ایسی جگہ ہے جہاں مہنگے ریسٹورنٹ سے لے کے سڑک کنارے چھوٹی دکان تک یہاں ہمیں ہر بجٹ کا کھانا مل جاتا ہے۔ یہاں کی مقامی اور مشہور ڈش المقبوس، جو ایک خوشبودار چاول اور گوشت کا پکوان ہے جس میں مقامی مصالحے اور لیموں کا استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں کی ایک اور مقبول ڈش شوارما ہے۔ اس کے علاوہ آپ یہاں پہ بنے سینکڑوں انٹرنیشنل ریسٹورنٹس کی چینز میں بھی کھانا کھا سکتے ہیں۔ دبئی کی اصل پہچان صرف اونچی عمارتیں ہی نہیں بلکہ دبئی کریک ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں برسوں پہلے مچھیرے اپنی کشتیاں لے کر آتے تھے۔ اس کریک سے موتیوں کی تجارت ہوتی تھی اور چھوٹی کشتیاں جنہیں ابرا کہا جاتا ہے پر لوگ ایک کنارے سے دوسرے کنارے سفر کرتے ہیں۔ آج بھی یہاں ان چھوٹی کشتیوں پر صرف 1 درہم کے عوض ہم اس کریک کو پار کر سکتے ہیں۔ کریک کے ارد گرد پرانے بازار ہیں جہاں سے مصالحوں کی خوشبو آتی ہے، اور وہ دکانیں ہیں جہاں اب بھی پرانی عربی ثقافت زندہ ہے۔ اور جیسے ہی شام ڈھلتی ہے تو پانی پر روشنیوں کا عکس ایسے لگتا ہے جیسے دبئی کی پرانی اور نئی دنیا ایک ساتھ مل گئی ہے۔ دبئی کی یہ ترقی اس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ اگر انسان ارادہ کر لے تو کچھ ہی دہائیوں میں ایک ایسے مقام پر پہنچ سکتا ہے جہاں یقین کرنا مشکل ہو جائے۔ صرف چند دہائیوں کی مسافت نے دبئی کو ترقی پذیر شہروں کی فہرست سے نکال کر ترقی یافتہ شہروں کی صف میں سب سے آگے کھڑا کر دیا ہے۔ یہاں کا انویسٹمنٹ فرینڈلی ماحول اور یہاں کے قوانین دنیا بھر سے لوگوں کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں۔ آج یہ شہر عالمی سطح پر ترقی اور کامیابی کے لیے ایک رول ماڈل سمجھا جاتا ہے۔